خواتین تھیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اس دفعہ 2020 میں پہلے کرونا وائرس کا جو چیلنج ہے ہم اس سے نبرد آزما ہیں، اور پھر یہ جو سانحہ ہوا ہے یقینی طور کے اوپر اس سے ایک مغموم ہوئی ہے جو اوور آل ہمارا ایک سائیکلوجیکلی بھی ہم تھوڑے سارے ڈاؤن فیل کر رہے ہیں پاکستان میں اتنے بڑے حادثات کے بعد. لیکن بہرحال زندگی ہے، اور زندگی جو ہے وہ مقابلے ہی کا نام ہے، اور مشکلات کے اوپر قابو پانے کا نام ہی زندگی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پائیں گے. آج کی یہ جو پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے ہاں چاند کے اوپر ہمیشہ ایک تنازع رہتا ہے. قیام پاکستان کے بعد سے ہمیشہ ہم نے دیکھا مذہبی تہواروں کے جشن کے سلسلے میں ہمیں ایک مستقل تنازع ہمیں ملتا ہے. ہمیشہ یہاں متعدد عیدیں ہوتی ہیں، اور جو مذہبی تہوار ہیں ان کو ایکچولی تو ملک میں یونٹی کا باعث بننا چاہیے، اتفاق کا باعث بننا چاہیے، بٹ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک نفاق کا جو ہے وہ سلسلہ نظر آتا ہے. 1974 میں رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور خیال تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان اور شوال کے شروع میں جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے وہ برقرار رہا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں ہم نے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حکومتوں نے پے در پہ جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ ہم نے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کی معاملات میں. یہ نہیں ہو سکتا. ملک جو ہے جو ریاست ہے وہ ابو ہوتی ہے فرقہ واریت سے، وہ اونچی ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے تمام فروعی اختلافات سے. اس کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے. وہ گروپس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ ہم مختلف گروپس کو، خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو ہم ہر وقت ہم اکاموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں، وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے، ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے. لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے. تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے. اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے. جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے. اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں. اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے, جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا, جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں. اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے, یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے, آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے, اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے. اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے, جو دوربین کی ترقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے, وہ ایک بیسک عدسہ ہے, پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے, وہ دوربین بن جاتی ہے, اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے, وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے